السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں ایک سیریز بنا رہا ہوں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ۔ تو امام خزیمہ کی جو مجموعہ احادیث ہے اس سے نماز کے ٹاپک پہ کچھ احادیث ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 822۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز یعنی نماز تہجد اس حال میں ادا فرماتے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قبلے کے درمیان جنازے کی طرح لیٹی ہوتی۔ پھر جب آپ وطر پڑھنے کا ارادہ کرتے تو آپ مجھے اپنے قدم سے پیچھے کر دیتے۔ ایک اور حدیث ہے 723۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے تھے جبکہ میں آپ کے اور قبلے کے درمیان سوئی ہوئی ہوتی۔ پھر جب آپ وطر پڑھتے تو مجھے بیدار کر دیتے۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 824۔ جناب وقی اور ابن بشر کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قبلے کے درمیان لیٹی ہوئی ہوتی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر پڑھنے لگتے تو مجھے بیدار کر دیتے تو میں بھی وطر پڑھ لیتی۔ بندار کی روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے جبکہ ہمارا بستر آپ کے اور قبلے کے درمیان میں ہوتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر ادا کرنے لگتے تو مجھے اٹھا دیتے تو میں بھی وطر ادا کر لیتی۔ ایک اور حدیث ہے 825۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے جبکہ میں آپ کے سامنے لیٹی ہوتی۔ پھر جب میں اٹھنا چاہتی تو میں اپنے قدموں کی جانب سے آہستہ سے نکل جاتی۔ ایک اور حدیث ہے 826۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت چارپائی کے درمیان میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتی جبکہ میں چارپائی پہ آپ کے اور قبلے کے درمیان لیٹی ہوتی۔ مجھے کوئی حاجت پیش آتی تو میں چارپائی کی پائنی کی طرف کھسک جاتی اس بات کو ناپسندیدہ کرتے ہوئے کہ میں اپنا چہرہ آپ کی طرف کر لوں۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 827۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو ایک بکری آپ کے سامنے سے گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبلے کی طرف دوڑایا حتیٰ کہ آپ نے اپنا پیٹ قبلے کی دیواری ستر کے ساتھ چمٹا لیا تاکہ بکری گزر نہ سکے۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 831۔ جناب عبداللہ بن سامت رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گدھے، عورت اور سیاہ کتے کے نمازی کے سامنے سے گزرنے کی وجہ سے نماز لوٹائی جائے گی۔ میں نے پوچھا سیاہ کتے یا زرد یا سرخ کتے سے فرق ہے؟ تو انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی پوچھا تھا جیسے تم نے مجھ سے پوچھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاہ کتا شیطان ہے۔ ایک اور حدیث ہے 832۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتا اور حائفہ عورت نماز توڑ دیتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 833۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گدھی پہ سوار ہو کے آئے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے تو ہم کچھ صفوں کے آگے سے گزر گئے، پھر ہم اس سے اترے اور اسے چرنے کے لیے چھوڑ دیا تو آپ نے ہم سے کچھ نہ کہا۔ جناب عبد الجبار کی روایت ہے تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا۔ جناب مخزومی کی روایت کے الفاظ یہ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ نہ کہا۔ ایک اور حدیث ہے
8:35 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور بنو ہاشم کا ایک لڑکا ایک گدھے یا دو گدھوں پہ سوار ہو کے آئے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سے گزر گیا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، تو ہمارے گزرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہ توڑی، اور بنو عبد المطلب کی دو بچیاں آئیں تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کو پکڑ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو الگ الگ کر دیا لیکن نماز نہ توڑی۔ امام ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ اس بات کی دلیل حدیث میں اس بات کی دلیل نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سے گدھا گزرا تھا، بلکہ انہوں نے صرف یہ کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سے گزر گیا تھا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 837۔ امام ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کا ظاہر بھی عبید اللہ بن عبداللہ کی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کی طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سامنے سے گدھا گزرا ہے، نہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے۔ اس حدیث میں یہ بھی ذکر نہیں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں تھا، بلکہ اگر حدیث میں یہ بات کا ذکر ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو گیا تھا کہ گدھا آپ کے کچھ مقتدیوں کے آگے سے گزرا ہے، تو وہ بھی آپ کا سطرہ آپ کے مقتدیوں کے لیے کافی تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدگاہ میں نماز پڑھاتے تو آپ برچھی کو سطر فرماتے، اور اگر آپ کا سطر مقتدیوں کے لیے سطر نہ بنتا تو پھر ہر نمازی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح برچھی سامنے سطر بنانا پڑتا، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سطر کے لیے برچھی کا اٹھایا جانا اور آپ کے مقتدیوں کو علیحدہ سطرہ نہ بنانے کا حکم دینا اس بات کا دلیل ہے کہ امام کا سطر ہی مقتدیوں کا سطر ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 838۔ امام ابن خزیمہ ابن جری کی سند سے حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں اور فضل گدھی پہ سوار ہو کے آئے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سے عرفات میں گزرے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز پڑھا رہے تھے، کوئی بھی چیز بطور سطر ہمارے اور آپ کے درمیان حائل نہیں تھی۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے برچھی گھڑی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سطرہ بنا کے نماز ادا کی جبکہ گدھا برچھی کے پیچھے تھا۔ ایک اور حدیث ہے 841، جناب عون بن ابی خفیف جیفا کی اپنے والد سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برچھی گاڑ کے نماز پڑھنی شروع کی جبکہ اس کے پیچھے سے کتا، عورت اور گدھا گزر رہا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 842، جناب موسیٰ بن طلحہ اپنے والد گرامی سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اس حال میں نماز پڑھا کرتے تھے کہ چوپائے ہمارے سامنے سے گزرتے رہتے تھے، تو ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کے سامنے کجاوے کی پیچھے لکڑی کے برابر کوئی چیز ہو تو آگے سے گزرنے والی چیز اسے نقصان نہیں دے گی۔ ایک اور حدیث ہے 843، جناب موسیٰ بن طلحہ کے والد محترم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے سامنے کجاوے کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز بطور سطر رکھ لے، پھر اسے اپنے آگے سے گزرنے والی چیزیں ضرر نہیں دیں گی۔ ایک اور حدیث ہے 845، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیں جو میں اپنی نماز میں مانگا کروں۔ ایک اور حدیث ہے 846، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اے اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجئے جو میں اپنی نماز و اپنے گھر میں مانگا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ دعا مانگا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ بے شک میں نے اپنی جان پہ بہت ظلم کیے اور تیرے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں، لہٰذا تو مجھے اپنے پاس سے مجھے مغفرت اور بخشش عطا فرما اور مجھ پہ رحم فرما، بے شک تو بہت زیادہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 847۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں جب سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح آخر تک نازل ہوئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نماز میں تسبیح پڑھتے سنا، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، اے اللہ تو پاک ہے ساتھ اپنی تعریفوں کے، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ ایک اور حدیث ہے 848۔ حضرت ابو مالک اشجعی اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح کے وقت حاضر ہوئے، چنانچہ مرد و خواتین آتے اور عرض کرتے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نماز پڑھوں تو کیسے دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس طرح مانگو، اللہم اغفر لی ورحمنی وہدانی وعافنی ورزقنی، اے اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پہ رحم فرما، مجھے ہدایت عطا کر، مجھے عافیت سے نواز دے اور مجھے رزق عطا فرما، تو تیرے لیے دنیا اور آخرت کی ہر چیز کی خیر و بھلائی جمع کر دی جائے گی۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 849۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی جگہ نماز میں یہ دعا مانگتے سنا، اللہم حاسبنی حسبا یسیرا، اے اللہ مجھ سے آسان حساب لینا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسان حساب کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا بندے کے اعمال نامے کو دیکھ کے ان کے گناہوں سے درگزر کیا جائے گا، کیونکہ اے عائشہ اس دن جس سے تفصیلی حساب لے لیا گیا وہ ہلاک ہو جائے گا، اور مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ جو کانٹا جو اسے چبھتا ہے وہ بھی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔ نیکسٹ میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔